نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا محبوب اللہ اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنۃ بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن۔ QS TV کے ناظرین اور سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یکم شوال المکرم یعنی عید الفطر والے دن، عید کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے کی تلقین فرمائی، عورتوں کو بھی صدقے کی تلقین فرمائی کہ صدقہ کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرمائیں گے، تمہاری آزمائشوں کو دور فرمائیں گے، تمہاری مشکلات حل ہوں گی، آزمائشیں دور ہو جائیں گی، صدقہ رد البلا ہے۔ محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے جب صدقے کی فضیلت بیان فرمائی تو صحابیات نے کھل کر صدقہ کیا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے کپڑا بچھایا تو صحابیات نے اپنی انگوٹھیاں، اپنی بالیاں، اپنے زیورات اس کپڑے میں ڈالنے شروع کر دیے۔ تو کیونکہ یہ شوال المکرم ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقات کی آپ نے تلقین فرمائی، تو آج صدقے کی فضیلت بیان کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک کسان ایک دانہ زمین میں بوتا ہے اور اس میں 7 ڈالیاں لگتی ہیں، اور 7 ڈالیوں پر ہر ڈالی پر ایک سٹہ ہوتا ہے، ہر سٹے میں 100 دانہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسان کو ایک کے بدلے میں 700 عطا کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ چاہے تو اس سے بھی زیادہ عطا فرما دے، واللہ واسع علیم، اللہ بڑی وسعت والا اور علم والا ہے۔ جس طرح ایک کسان وہ زمین میں دانہ بوتا ہے اور اس پر 7 ڈالیاں لگتی ہیں، ہر ڈالی پر ایک سٹہ، ہر سٹے میں 100 دانہ، اور جو بندہ اللہ کی راہ میں 1 درم یا 1 روپیہ خرچ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو 700 گنا اجر عطا فرماتے ہیں، اور بلکہ اللہ فرماتے ہیں واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ چاہے تو اس سے بھی زیادہ عطا فرما دے، وہ وسعت والا اور علم والا ہے۔ اس آیہ کریمہ میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کی یہ اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ میری راہ میں خرچ کرو، 1 خرچ کرو گے اس کے بدلے میں تمہیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے 10 گنا بھی ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے 70 گنا بھی ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے 700 گنا بھی ارشاد فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے بے حساب بھی ارشاد فرمایا ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ وسیع علم والا ہے، وہ جتنا چاہے اجر عطا فرما دے۔
اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، ان ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تصدق بعدل تمرۃ من کسب طیب ولا یقبل اللہ الا الطیب فإن اللہ یتقبلها بیمینہ ثم یربیها لصاحبها۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں جب صدقہ کیا جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس صدقے کو دائیں ہاتھ سے دائیں طرف سے قبول فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جس طرح کسان دیہاتی یا تم میں سے کوئی بیل کو پالتا پوستا ہے، اس طرح اللہ تعالیٰ تمہارے صدقے کو پالتے پوستے ہیں یہاں تک کہ وہ پہاڑ برابر ہو جاتا ہے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ جلد نمبر 1 میں ہے۔ اللہ اکبر۔ اور حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان العبد لیتصدق بالکثرۃ تربو عند اللہ تعالی حتی تکون مثل احد۔ الترغیب والترہیب یہ حدیث مبارکہ ہے۔ حضرت ابو برزہ رضی اللہ تعالی عنہ اسلمی یہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بندہ ایک روٹی کا ٹکڑا بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بڑھاتے ہیں یہاں تک کہ احد پہاڑ برابر ہو جاتا ہے۔ محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ احد ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم احد سے محبت کرتے ہیں۔ مدینے میں سب سے بڑا پہاڑ احد ہے، حضور علیہ السلام کی محبت اس احد پہاڑ کو حاصل ہے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بھی مثال احد کی دے دی۔ فرمایا کہ جو بندہ ایک روٹی کا ٹکڑا بھی اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو احد پہاڑ برابر بڑا کر دیتے ہیں، وسیع کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت حبیب عجمی رحمت اللہ تعالی علیہ ایک مرتبہ گھر میں موجود تھے اور آپ کی گھر والی نے آٹا گوندھا، اور آٹا گوندنے سے فارغ ہوئی تو ایک سائل آیا باہر اور سوال کیا، تو حضرت حبیب عجمی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے وہ آٹا اٹھا کر اس سائل کو دے دیا، صدقہ کر دیا۔ اب بیوی نے دیکھا، آپ کی زوجہ نے، کہ وہ تو آٹا نہیں ہے جو میں نے ابھی گوندا ہے، محنت کی ہے، ناراضگی کا اظہار کیا۔ تو حضرت حبیب عجمی رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں ناراض نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں دیا ہے۔ اور تھوڑی دیر گزری تھی کہ ایک شخص آیا، اس نے دروازہ کھٹکھٹایا اور اس نے پکی روٹیاں اور گوشت کا سالن پیش کر دیا۔ محبوب علیہ السلام کے یہ غلام حضرت حبیب عجمی رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں اپنی زوجہ کو، تم ناراض ہو رہی تھی آٹا گوندے ہوئے پر، اور دیکھو اللہ تعالیٰ نے تمہیں روٹی پکی ہوئی اور ساتھ گوشت کا سالن بھی بھیج دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بدل ضرور دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں صدقہ کرو، صدقے کی فضیلت بیان ہو رہی ہے، ذرا سنو، غور کرو کہ جو بندہ اللہ کی راہ میں دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بدل دنیا میں بھی دیتے ہیں اور آخرت میں بھی وسیع اجر ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشاد ہے، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، بے شک صبر کرنے والوں کو بے حد و حساب اجر دیا جائے گا۔ صبر کیا ہے؟ جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے میں سے خرچ کرتا ہے اور اس کیونکہ مال میں تھوڑی کمی آئی اور اس پر صبر کیا، اللہ پہ توکل کیا کہ اللہ تعالیٰ کے دیے میں سے خرچ کیا ہے، تو رب کائنات اس صبر پر پورا پورا اجر عطا فرماتے ہیں، بلکہ بے حساب اجر عطا فرماتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور اسی طرح حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، وعن عائشہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التمسوا الرزق فی خبایا الارض یعنی الزرع۔ حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زمین کی تہوں سے اپنے رزق تلاش کرو، زمین کی تہوں سے۔ اور اس پر اللہ اکبر، علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں
کہ امام وقت کو چاہیے کہ وہ آرڈر دے کہ ملک کے اندر شجر کاری کی جائے، کاشتکاری کی جائے اور اس پر یعنی کہ سختی کرے. کیوں؟ اور یہ بھی علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس وجہ سے کہ زراعت کو پسند فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہر صدقہ ہاتھ سے ہوتا ہے، مگر زمین کا صدقہ چڑیوں کے چگنے، کیڑوں مکوڑوں کے کھا جانے سے بھی صدقہ ہو جاتا ہے. یہ کسان کے لیے بڑی دولت ہے. کسان وہ جب کھیت بوتا ہے، وہ چاول بوتا ہے، وہ گندم بوتا ہے، یا کسی بھی جو ہے وہ فصل کو وہ بوتا ہے، تو وہاں پہ جو کیڑے مکوڑے اس میں سے لیتے ہیں یا پرندے لیتے ہیں تو وہ اس کے لیے صدقہ ہو جاتا ہے، اور صدقے پر اللہ تبارک و تعالی اجر عطا فرماتے ہیں. آج کل کا تو دور یہ ہے کہ اگر گنے کا کھیت لگایا اور کسی شخص نے وہاں سے ایک گنا بھی توڑا تو اس کی حالت بری ہو جاتی ہے. مالک اس کو مار مار کر زخمی کر دیتا ہے، حالانکہ یہ سمجھے کہ اس شخص کے مقدر میں تھا یہ گنا اور یہ میرے لیے میری طرف سے صدقہ تھا. لیکن نہیں، آج تو کوئی کسی کو برداشت نہیں کرتا. حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسان جب فصل بوتا ہے، زمین کے نیچے جب بیج بوتا ہے، وہاں سے جب فصل اگتی ہے، وہاں سے انسان، پرندے اور پھر چوپائے یا کوئی کیڑے مکوڑے کھاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے یہ یعنی کہ اس کسان کی طرف سے صدقہ ہو جاتا ہے اللہ کی تعالی کی بارگاہ میں. اللہ تعالیٰ اس کا اجر بے حساب عطا فرمائیں گے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ، ہم کون سا مال خرچ کریں، کہاں خرچ کریں، کیسا مال خرچ کریں، کتنی ہاتھ میں ہو تو خرچ کریں. یہ قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ پوچھتے ہیں، آپ محبوب آپ سے سوال کرتے ہیں کیسا مال خرچ کریں، کتنا مال خرچ کریں، کون سا مال خرچ کریں. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس 1 درہم ہے، میں کہاں خرچ کروں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا تم اپنی جان پر خرچ کرو. 1 اشرفی ہے یا 1 درہم ہے، اپنی جان پر خرچ کرو. عرض کی میرے پاس ایک اور بھی ہے. محبوب علیہ السلام نے فرمایا اپنی اولاد پر خرچ کرو. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس ایک اور بھی ہے. آپ نے ارشاد فرمایا اپنے گھر والوں پر خرچ کرو، ماں باپ پر، اپنی زوجہ پر خرچ کرو. عرض کی میرے پاس ایک اور بھی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے خادم کو دے دو، اپنے خادم پر، غلام پر خرچ کرو. تو محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ علیہ وسلم میرے پاس 1 درہم یا اشرفی، میرے پاس ایک اور بھی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قال انت اعلم، اب تجھے اختیار ہے، جہاں چاہو خرچ کرو. یہاں سے پتہ چلا کہ جو اضافی مال ہو، گھر سے اضافی مال ہو، وہ خرچ کرنا چاہیے. اور اگر تھوڑا ہے اپنے اوپر خرچ کر، اپنے اولاد پر خرچ کر، اپنے ماں باپ، اپنی زوجہ پر خرچ کر، اپنے غلام پر خرچ کر. اگر اس سے پھر اضافی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر. قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا محبوب نہ آپ ہاتھ پیچھے باندھ کر رکھیں اور نہ ہی آپ ہاتھ کھلا چھوڑ دیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اعتدال کا حکم دیا ہے. اے محبوب آپ اعتدال رکھیں، اعتدال کے ساتھ آپ خرچ بھی کریں تو اعتدال کے ساتھ، نہ آپ ہاتھ باندھ کر آپ یعنی کہ بخل اختیار فرمائیں، نہ ہاتھ کھول کر اتنی فیاضی کریں کہ آپ کے پاس کچھ بھی نہ رہے. لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بھی یہ سبق ہے کہ اتنا بھی زیادہ خرچ نہ کر دو کہ خود سائل بن جاؤ، سوال لوگوں سے کرتے پھرو، بلکہ اتنا خرچ کرو کہ تمہارے پاس اپنے پاس بھی کچھ ہو، اپنی جان بچانے کے لیے، آپ کے بچوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے بھی، اپنی اولاد کے لیے بھی کچھ باقی ہو، اور اس سے جو اضافی ہو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے ایک شخص مسجد میں آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حالت دیکھ کر لوگوں سے کپڑے کی آپ نے تلقین فرمائی کپڑا صدقہ کرو. تو لوگوں نے کپڑے صدقہ کیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی 2 سوٹ جو ہے یا 2 کپڑے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی دے دیے. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے کی تلقین فرمائی، اس نے 1 کپڑا پھر لوٹا دیا، صدقہ کر دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار فرمایا اور وہ کپڑا آپ نے قبول نہیں فرمایا.
فرما کہ تمہارے پاس اپنے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ابھی ابھی تمہیں دیا ہے، اور لوگوں سے صدقے کی جو ہے وہ تلقین کر کے جو اکٹھے ہوئے تمہیں دیا ہے، اب تم پھر واپس لوٹا رہے ہو۔ لہذا یہاں سے پتہ چلا جو اضافی مال ہو وہ خرچ کرنا چاہیے، جو اپنی ضرورت کا ہو وہ اپنے پاس رکھنا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے چوتھے پارے کے اندر ارشاد فرمایا، پہلی ہی آیہ مبارکہ ہے، لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ۔ ہرگز تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ وہ چیز خرچ نہ کرو جو تمہیں خود کو پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں وہ چیز خرچ کرو جو تمہیں خود کو پسند ہے، لیکن ہمیں جو ہے وہ اپنے لیے کچھ اور پسند ہوتا ہے، اور جب اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو پھر وہاں پہ یہ ایمان کی کمزوری نظر آتی ہے۔ میرے بھائیوں، جب اللہ کی راہ میں کچھ دینا چاہو، وہ کپڑا ہو، وہ کچھ نان و نفقہ ہو، وہ راشن وغیرہ ہو، یا کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ کی راہ میں دینا چاہتے ہیں تو وہ چیز دو جو تمہیں خود کو پسند ہے، جو خود پسند کرتے ہو وہی چیز دو۔ اللہ اکبر۔ اور صحابہ کرام کا بھی یہی عمل تھا، صحابہ کرام کا بھی یہی عمل تھا۔ اللہ اکبر، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ۔ ہرگز تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ وہ چیز خرچ نہ کرو میری راہ میں جو تمہیں خود کو پسند ہے۔ لہذا میرے پاس باغ ہے جو مجھے سب سے زیادہ عزیز ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبول فرمایا، اور جہاں چاہیں خرچ فرما دیں۔ تو محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اپنے رشتہ داروں میں بانٹ دو۔ تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنے چچا زاد بھائیوں میں وہ باغ تقسیم فرما دیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس ایک زمین کا ٹکڑا ہے جو سب سے زیادہ مجھے عزیز ہے۔ محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اس کو اپنے پاس رکھو، اور اس میں سے جو زراعت یا جو وہاں سے حاصل ہو اس کا صدقہ کیا کرو، اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کیا کرو۔ یہاں سے سوال پیدا ہوتا ہے، حضور علیہ السلام نے حضرت ابو طلحہ کو تو ارشاد فرما دیا کہ تم اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو، اور وہاں پہ باغ بھی قبول فرما لیا، اور یہاں پہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک زمین کا ٹکڑا قبول نہ فرمایا اپنے پاس رکھو، جو زراعت یا جو حاصل ہو وہاں سے کھیتی باڑی کرو گے، وہاں سے جو حاصل ہوگا صدقہ کیا کرو۔ تو یہاں پہ یہ ہے، نبی اپنے حکمت کے تحت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو حکمت بھی عطا فرماتے ہیں، قانون بھی عطا فرماتے ہیں، اور نبی جو فیصلہ کرتا ہے اپنی حکمت کے تحت درست فیصلہ فرماتا ہے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ کیونکہ مالدار تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے ان سے مال کی محبت کو ہٹانے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا کہ یہ باغ تم خرچ کر دو۔ لیکن حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے پاس وہی جو جمع پونجی تھی، وہی ایک زمین کا ٹکڑا تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو اپنے پاس رکھو، اور جو وہاں سے حاصل ہو کھیتی باڑی کرو گے، زراعت کرو گے، وہ تم صدقہ کرتے رہنا۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس ایک گھوڑا تھا، تو حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ گھوڑا اللہ تعالیٰ کی راہ میں دینا چاہتا ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرما لیا، اور حضور علیہ السلام نے اسامہ بن زید کو وہ گھوڑا دے دیا۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ پریشان بھی ہوئے اور حیران بھی ہوئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسا فیصلہ فرمایا، دیا اللہ کی راہ میں ہے، اور وہ مال میرے گھر میں پھر واپس آ گیا، میرے بیٹے کو دے دیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا تم نے تو دے دیا ہے، میری مرضی میں جہاں چاہوں خرچ کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حضرت زید بن حارثہ کے بیٹے اسامہ بن زید کو دے دیا۔ اللہ اکبر۔ محبوب علیہ السلام نے صدقے کی تلقین فرمائی ہے۔ میرے بھائیوں، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکر کو پسند فرماتے تھے، آپ شکر لیتے اور شکر تقسیم فرمایا کرتے تھے۔ تو آپ کے غلام نے عرض کی
کہ آپ شکر تقسیم فرماتے ہیں، اگر آپ نان و نفقہ وغیرہ آپ کھانا تقسیم فرما دیا کریں تو لوگوں کو زیادہ فائدہ ہوگا۔ آپ فرماتے ہیں یہ تو میں بھی سوچتا ہوں، لیکن اللہ کا فرمان ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، ہرگز تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم وہ چیز میری راہ میں خرچ نہ کرو جو تمہیں خود کو پسند ہے، لہذا مجھے شکر پسند ہے، میں شکر ہی تقسیم کرتا ہوں، میں شکر تقسیم کرتا ہوں، اسی کہ کیونکہ وہ مجھے پسند ہے۔ اللہ اکبر۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں وہ چیز خرچ کرو جو تمہیں خود کو پسند ہو۔ اور آخری الفاظ میں عرض کرتا چلا جاؤں، من منع الزکاۃ منع اللہ منہ المال، یہاں پہ عرض کرتا چلا جاؤں جو شخص زکوٰۃ کو روکتا ہے، زکوٰۃ کو روکتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے مال کی حفاظت کو ختم کر دیتا ہے۔ اور من منع الصدقۃ منع اللہ منہ العافیہ، اور جو شخص صدقے کو روکتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے عافیت سلامتی کو روک لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اور یہ بھی ارشاد فرمایا ہے من منع العشر منع اللہ منہ البرکۃ ارضہ، اور جو عشر کو روکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی زمین سے برکت کو روک لیتا ہے۔ اور یہ بھی قول ہے کہ من منع الدعاء منع اللہ منہ الاجابہ، جو دعا کو روکتا ہے، جو دعا نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس کی قبولیت کو روک لیتے ہیں۔ اور من تہاون بالصلاۃ منع منہ عند الموت لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جو نماز نہیں پڑھتا، نماز سے روکتا ہے، آخری وقت اس کو کلمہ نصیب نہ ہوگا اور کلمے کی مشکل ہوگی۔ اگر چاہتے ہو کہ مشکلیں آسان ہو جائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ بلائیں رد ہو جائیں، آزمائشیں دور ہو جائیں، تو پھر آسائش میں اور مشکل میں اللہ کو یاد کرو اور اس کی بارگاہ میں خرچ کرتے رہو۔ قرآن پاک کے جو پہلے الفاظ ہیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ قرآن، یہ لا ریب کتاب، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ اور کن کے لیے؟ الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب کے ساتھ ایمان لے آئے، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کی، اور وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو اللہ کے دیے میں سے اس کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ یہاں سے پہلے جو سورہ بقرہ کے الفاظ ہیں یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی راہ میں خرچ کرنے کی تلقین فرمائی ہے، اعلان فرمایا ہے۔ لہذا اپنے مال جو پاکیزہ مال ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے، اللہ تعالیٰ 10 گنا 70 گنا 700 گنا بے حساب اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ آج تم خرچ کرو گے تو پھر مشکل کے وقت اللہ تعالیٰ تمہیں یاد فرمائیں گے اور مشکلیں آسان ہوں گی۔ آج تم خرچ کرو گے، جب تمہارا مال تمہارے پاس نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ نیکیوں کی صورت میں تمہارے پاس جو ہے وہ اجر عطا فرمائیں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو صدقہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔